نحمدك يا رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أولي القدر العظيم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. صدق الله ومولانا العظيم. ہم مدح صحابہ کا مشن لے کے چلے ہیں، ہم مدح صحابہ کا مشن لے کے چلے ہیں، آنکھوں میں مدینے کا چمن لے کے چلے ہیں، اور کونین پہ چھا جائے گا پیغام صحابہ، کونین پہ چھا جائے گا پیغام صحابہ. ہم صبح کے سورج کی کرن لے کے چلے ہیں. میرے عزیز ہم عمر اور چھوٹے بڑے بھائیوں، بزرگوں اور قریب دور کے تمام سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم سب اس مجلس میں دینی مقصد کے ساتھ جمع ہوئے. میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے یہاں پر جمع ہونے کے دو مقصد ہیں. ایک تو یہ کہ آپ سے روبرو ہو لیا جائے، صحابہ ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران آپ سے ملاقات کر لیں، کچھ قیمتی باتیں، کچھ قیمتی پیغامات آپ تک پہنچا دیا جائے، آپ لوگ اس پر عمل پذیر ہو جائیں. اور ایک آپ کی تنظیم کا ایک جو اہم پیغام ہے جس کو ہم لوگ علاقہ وائز جا کر پیغام دے رہے ہیں، وہ بھی آپ کو بتلا دیا جائے. یہ دو پیغام لے کر صحابہ ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران آپ کے درمیان ہیں. نمبر ایک، آپ کو پیغام دینا ہے. وہ پیغام ابھی آپ نے سنا، صحابہ ایکشن کمیٹی کا 3 جولائی کو سالانہ جلسہ. 3 جولائی آپ لوگ اپنے ذہنوں میں بیٹھا لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے. یہ آپ کی تنظیم کا پروگرام ہے، یہ آپ کا پروگرام ہے. اس کو کامیاب بنانے کی ذمہ داری آپ کی ہے. کامیاب کس طرح بنانا ہے؟ اس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کرنی ہے. پرشاسن کو، شاسن اور پرشاسن دونوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ صحابہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ اتنے سارے لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ایک جلوس کی شکل میں اس جلسے میں شرکت کرنی ہے. یہ پیغام آپ کے لیے ہے. اس کو کامیاب بنانا اس طرح ہے. دوسرا قیمتی بات جس کا عنوان ہوتا ہے دہشت گردی کا علاج صحابہ کے غلام. اس جلسے میں آپ کو بہت قیمتی باتیں بتائی جائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت مسلمہ کو پیغام دے کر کے گئے ہیں، جن راستوں پر صحابہ اکرام نے عمل کیا اور ان کو کامیابی ملی، وہ سب بتایا جائے گا. اس میں آپ حضرات جب اس میں شرکت کریں گے، جب قیمتی باتیں سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ آپ بھی کامیابی کے راستے میں چل پڑیں گے. جس کا عنوان ہوتا ہے دہشت گردی کا علاج. اور خوب اچھی طرح یاد رکھیے، دہشت گردی کس کے کرتے ہیں؟ جو شخص دہشت پھیلاتا ہے، خوف و ہرس پھیلاتا ہے، دوسروں کو ڈراتا ہے، جو ظلم و ستم کرتا ہے، وہی تو دہشت گرد ہے. اور ہم مسلمان کہاں یہ سب کرتے ہیں؟ آج بدنصیبی ہماری ہے کہ جو نام کے مسلمان ہیں وہ ایسا کر رہے ہیں. پوری امت مسلمہ پر یہ دبا ہے. مسلمانوں کا یہ شیوا کہاں ہے میرے بھائیوں؟ بلکہ دہشت پھیلانے والے کا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا. کوئی مذہب دہشت کو ایکسپٹ نہیں کرتا. دہشت پھیلانے والا کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، نہ کہ مسلمانوں سے. مسلمان تو کبھی دہشت پھیلا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ کی تعلیمات پر مسلمان چلتا ہے. وہ رسول اللہ جو ہم کو اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، کھانے پینے، ہر چیز کی تعلیم دے کر کے گئے ہیں، ہمیں بتا کر کے گئے ہیں
اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچانا. آپ نے فرمایا ان العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب. آپ نے فرمایا بندہ بسا اوقات ایسی بات کہتا ہے, بندہ بسا اوقات کبھی کبھار ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی حقیقت کو وہ سمجھتا نہیں ہے, وہ نہیں جانتا اس نے کیسی بات کہی ہے, کیا کہہ دیا اپنے منہ سے. اور بات اتنی خطرناک ہوتی ہے, یاد رکھیے بات اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ وہ اس کی وجہ سے جہنم میں اتنی اندر جا پڑتا ہے, اتنی دور جا پڑتا ہے جتنی دوری مغرب اور مشرق کے درمیان نہیں ہے, اس سے کہیں زیادہ دوری پہ وہ جہنم کے اندر چلا جاتا ہے صرف ایک بات کی وجہ سے. اور رسول اللہ جو ہم کو بتلا کر کے گئے ہیں, دیکھو اپنے پڑوسیوں کا اکرام کرنا, اپنے پڑوسیوں کا اکرام کرنا. آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کا اکرام کرے. کیا آج ہم یہ کر رہے ہیں؟ کیا مسلمانوں میں یہ سب نہیں پایا جا رہا ہے؟ مسلمان اپنے پڑوسیوں کو نہیں ستا رہا ہے, بالکل ستا رہا ہے. اسی وجہ سے آج امت مسلمہ پر یہ دھبا لگایا جا رہا ہے دہشت گردی کا. دوسروں کو موقع مل رہا ہے. میرے بھائیوں, ہمیں تو صحابہ اکرام کے طریقے زندگی پر چلنا ہے. صحابہ اکرام اور خوب اچھی طرح یاد رکھیے, آج امت مسلمہ آج جو بھی نیک کام کر رہی ہے, آپ چاہے زکات دے, چاہے حج کرے, جو بھی نیک کام کرے, دوسروں کی مدد کرے, ہر چیز کا ثواب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مل رہا ہے. اور تمام صحابہ کا ثواب حضرت ابوبکر صدیق کو اکیلے مل رہا ہے, اس لیے کہ وہ پہلے خلیفہ ہیں. امت کو, صحابہ اکرام کو محبت کا درس حضرت ابوبکر صدیق نے دیا, اور آج حضرت ابوبکر صدیق سے عداوت رکھی جا رہی ہے. شاعر کہتا ہے جس کو صدیق خود خدا نے کہا, جس کو صدیق خود خدا نے کہا, اس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا, یوں ہی صدیق خود مرتضیٰ نے کہا, ان کو صدیق سب اولیاء نے کہا. ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے, ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے, جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے. روح زمین پر اصل سے لے کر ابد تک حضرت ابوبکر صدیق کون ہے؟ روح زمین پر ازل سے لے کر ابد تک نبیوں کے بعد اگر کسی کا سب سے بلند مقام ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے. معصوم ہو کوئی کہ بلا فصل ہو کوئی, معصوم ہو کوئی کہ بلا فصل ہو کوئی, صدیق سے رتبے میں سوا ہو نہیں سکتا. وہ حضرت ابوبکر صدیق, یہ صحابہ کا درس ہے ہم کو. وہ حضرت ابوبکر صدیق, ان کا اتنا بلند مقام ہے, ان کو اتنی عظمتیں حاصل ہیں. وہ کیوں عظمتیں حاصل ہیں؟ دین اسلام کی خاطر, اللہ اور اس کے رسول کی خاطر, ان کی محبت میں اپنے سب کچھ قربان کر دیا, سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا, قربانیاں پیش کی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی فرماتی ہے اسماء بنت ابوبکر, ایک شخص بھاگتا ہوا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آتا ہے, دیکھیے کیسی قربانیاں پیش کی. بھاگتا ہوا آتا ہے, کہتا ہے ادرک صاحبہ کا, اپنے ساتھی کی خبر لو. فرماتی ہے حضرت ابوبکر کی بیٹی فرماتی ہے انہوں نے یہ سننا تھا. حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے لپک کر مشرکین مکہ کے پاس پہنچتے ہیں, وہاں دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ اللہ کے رسول پر ظلم و ستم کر رہے ہیں. وہاں پہنچ کر اللہ کے رسول کی حفاظت فرماتے ہیں. پھر فرماتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کیا تم اس شخص کو صرف اس لیے قتل کر دو گے یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ ان کو بددعا دیتے ہیں ہلاک ہو جاؤ, برباد ہو جاؤ. فرماتی ہے مشرکین مکہ کا یہ سننا تھا, اللہ کے رسول کو مشرکین مکہ نے چھوڑ دیا اور حضرت ابوبکر پر حملہ آور ہو گیا. آپ کو اتنا مارا, آپ کو لہو لہان کر دیا. فرماتی ہے واپسی پر آپ کا یہ حال تھا, آپ کے بال کو جس جگہ سے چھوا جاتا وہ بال اپنی جگہ چھوڑ دیتا. اللہ, وہ پہلا مددگار ہے, پہلا صحابی, وہ پہلا مددگار ہے, پہلا صحابی, نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی. وہ افضل بشر بعد انبیاء ہے, وہ جانے صداقت, وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق, اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق, نبیوں سے کم تر, اماموں سے اعلیٰ, محمد سے ہر دم وفا کرنے والا.
بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم کا، وہ سارے کا سارا کا قرآن جیسا، خدا کے ہر ایک فرمان جیسا، خدا اس پر راضی ہوا، وہ خدا پر کہے تجھ سے آمین اس کی دعا پر، وہی ثانیت لین کا ہے مخاطب، وہی ثانیت لین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے سے مراتب، جھکاتا تھا نظر عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا نے۔ میرے بھائیوں، یہ حضرت ابوبکر صدیق کا مقام، ہم ان کے غلام ہیں، ہمیں اپنی زندگیوں کو حضرت ابوبکر صدیق کے جیسا، حضرت عمر فاروق کے جیسے، حضرت عثمان غنی کے جیسے، حضرت علی مرتضیٰ، تمام صحابہ کے جیسے کرنے کی ضرورت ہے اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے، اس لیے کہ کامیابی کا راز صحابہ اکرام کی غلامی میں بنا ہے۔ ہم جب صحابہ اکرام کی حیات صحابہ کا مطالعہ کریں گے تب ہمیں معلوم ہوگا صدیق اکبر کی صداقت کیسی تھی، فاروق اعظم کی عدالت کیسی تھی، عثمان غنی کی سخاوت کیسی تھی، علی مرتضیٰ کی شجاعت کیسی تھی، خالد بن ولید کی جرأت کیسی تھی، معاویہ بن ابی سفیان کا تدبر کیسا تھا۔ ہمیں معلوم ہوگا صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول سے کس طرح محبت کی، ان کے راستے کو ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر چل کر کس طرح کامیابی حاصل کی۔ بھائیوں، آج ضرورت ہے امت مسلمہ کو صحابہ اکرام کے طریقہ زندگی کو مضبوطی سے پکڑنے کی، رسول اللہ کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرنے کی، ایک بینر کے نیچے آنے کی۔ امت آج بکھرتی جا رہی ہے، آج ضرورت ہے ہمیں ایک بینر کے نیچے آئے، آپس میں اتحاد و اتفاق برپا ہو جائے۔ اس طرح پھیلیں گے، ہم بٹ جائیں گے تو یقیناً ہم برباد ہو جائیں گے، ہم ناکام ہو جائیں گے۔ کامیاب ہونا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرنا ہے، اور صحابہ اکرام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے، صحابہ اکرام کو اپنا آئیڈیل ماننا ہے، اور امت مسلمہ میں آپس میں اتحاد ہونا، ایک بینر کے نیچے آنا ہے۔ یہی پیغام دینے آپ کو صحابہ ایکشن کمیٹی آئی ہے، آپ کو ایک جٹ کرنے آئی ہے، آپ کو بتانے آئی ہے کہ آپ کا جلسہ ہے، آپ کو کامیاب بنانا ہے۔ کس طرح بنانا ہے؟ ایک جتھا لے کر زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس میں شرکت کیجئے، اور اس سوچ کے ساتھ، اس مینٹیلٹی کے ساتھ چلیے، اور یہ پیغام سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں من دعا الى ہدی کان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا۔ آپ نے فرمایا جس نے کسی کو نیکی کی طرف بلایا، جس نے کسی کو بھلائی کی طرف بلایا، جس نے کسی کو نیک کام کرنے کی دعوت دی، تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ اس نیک کام کرنے والے کو ملتا ہے۔ اور خوب اچھی طرح یاد رکھیے، وہ نیک کام جو کرتا ہے اس کے ثواب میں، بلانے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے۔ اس سوچ کے ساتھ اس پیغام کو عام کیجئے، لوگوں میں مدعو کیجئے، اس جلسے میں شرکت کروائیے، جتنے لوگ بھی آپ کی دعوت پر پہنچیں گے انشاءاللہ ان سب کا ثواب آپ کو پہنچے گا۔ اس بات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ فضول جان کے گل کر دیا ہے جن چراغوں کو، فضول جان کے گل کر دیا ہے جن چراغوں کو، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔